وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب قوت محسوس کرتے ہیں، ایک عجیب و غریب جذبہ محسوس کرتے ہیں جس کا آپ کو کہیں اور تجربہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ قوم کا قیمتی ایسٹ ہیں، قوم جو ہے وہ واقعی محسن پاکستان ہے، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ان کے متعلق جتنی سٹوریز بھی نیگیٹو بنی ہے، جو بھی بنی ہے، اگر آپ یقین کریں، آپ ان کو درست بھی مان لیں، پھر بھی ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے وہ اربوں خربوں روپے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے، یہاں سوئی جو ہے وہ بھی درآمد کی جاتی ہے، سائیکل بھی درآمد کیا جاتا ہے، اور درآمدات کا جو سلسلہ ہے وہ کافی وسیع ہے۔ اب اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں اب وہ غیر ملکی ملتی ہیں، کم جو چیزیں ہیں وہ پاکستانی ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان نے جو ایٹمی طاقت حاصل کی ہے اور جو جس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ طاقت حاصل کی ہے، یورینیم انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے، یہ امریکہ نے پاکستان کی بات حاصل کی۔ بھارت ابھی اس راستے پہ چل رہا ہے، اس کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، کچھ کنفرم کر رہے ہیں کی ہے، کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کی ہے، لیکن پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنا، اس کا چہرہ جو ہے وہ صرف ایک شخص کے ساتھ ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس ملک کے ہیرو ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ غیر معمولی جو ایک کامیابی حاصل کی، دنیا میں جو پاکستان کو پہلا اسلامی ایٹمی طاقت بنایا، یہ ایک بڑی زبردست کہانی ہے، اور یہ بڑی ایک طویل کہانی ہے۔ ڈاکٹر AQ خان جو ہیں وہ شاید پاکستان کے قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے اہم لیڈر ہیں، لیکن قائد اعظم کے بعد شاید وہ سب سے زیادہ سب سے اہم وہ شخص ہیں جس پہ مغرب نے توجہ دی ہے، جس پہ انڈیا نے توجہ دی ہے۔ ان کے خلاف اتنا کچھ لکھا گیا ہے، ان کے خلاف اتنی سازشیں ہوئی ہیں، ان کے خلاف اتنا کچھ جو ہے وہ پاکستان میں بھی لکھا گیا ہے، اور پاکستان میں بھی بعض لوگ جو ہیں ان سے بڑی خاص قسم کی محبت کرتے ہیں، جنہیں پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا پسند نہیں ہے، وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے متعلق سٹوریز جو ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف مغرب میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، بے شمار مٹیریل چھپا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو شاید وہ بھی ایٹم بم سے، بلکہ کئی ایٹم بموں سے زیادہ اس کی ایک حجم ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں، ان سے جو پہلا تعارف ہے وہ میرا اس وقت ہوا جب میں قومی ڈائس میں جاب کر رہا تھا۔ جناب مجیب الرحمان شامی کی عدالت میں شائع ہونے والا یہ جریدہ جو ہے ابھی شائع ہو رہا ہے، لیکن 1980s میں پاکستانی صحافت میں اس کا ایک مقام تھا۔ اس زمانے میں ایک سٹوری جو ہے وہ السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں چھپی، تو یہ پاکستانی ناظرین کے لیے، پاکستانی قارئین کے لیے، کیونکہ اس میں بہت سا میٹیریل تھا، تو اس سٹوری کو جناب مجیب الرحمان شامی نے قومی ڈائس میں شائع کیا، اور جب یہ شائع ہوئی سٹوری تو اس پہ سرخی یہ لگائی کہ یہ ایٹم بم کیسے چلا لیا کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر کی بجائے انہوں نے ڈاکٹر عبدالقادر لکھا، کیونکہ قدیر اور قادر جو ہے جب آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ اس پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر AQ خان صاحب نے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو خط لکھا، اور اس خط میں وہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی خط تھا، تو اس خط میں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی چیزیں آپ کلیئر ہوتی جائیں۔ انہوں نے لکھا کہ دسمبر 1983 کا قومی ڈائس آج نگاہ سے گزرا، بہت سخت دکھ اور رنج ہوا کہ آپ نے اس قسم کی سرخی سرخ پر چھاپی ہے۔ غیر و دشمنان پاکستان اگر مجھے چور، بدماش، جاسوس کہیں تو سمجھا جا سکتا ہے اور برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر آپ کے جریدے میں
جو کہ ملک میں بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے، اس قسم کا ٹائٹل جو ہے وہ بڑا تکلیف دے۔ تو قومی رئیس کا جو اگلا شمارہ تھا اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے وقف تھا، اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی معلومات فراہم کردہ معلومات پہ مبنی ایک جو انٹرویو ہے وہ شائع ہوا، اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ پاکستان نے ایٹمی شعبے میں عظیم کامیابی حاصل کر لی گئی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے مغرب کی جو برتری ہے اس کو ختم کر دیا۔ یہ خبر جو ہے یہ قومی میڈیا میں بھی شائع ہوئی، اور ایک طرح سے یہ ایک محتاط قسم کی خبر تھی، لیکن اس سے یہ میسج بالکل کلیئر جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ایٹمی کامیابی دلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس وقت تک میرا کوئی براہ راست تعلق تو نہیں تھا، رابطہ تو نہیں تھا، لیکن ایک ان سے عقیدت تھی، ایک محبت تھی، یہ مجھے لے گئی اس ریسرچ پہ کہ میں نے بہت ریسرچ کی، اور پھر میں نے ایک کتاب لکھی مغربی میڈیا کا اسلامی قوم۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ اس کتاب پہ ڈاکٹر AQ خان جو ہے وہ لکھیں، تو میں نے میرے بزرگ مصطفیٰ صادق صاحب تھے، انہوں نے مجھے ڈاکٹر AQ خان صاحب سے وقت لے کے دیا۔ تو میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، تو مجھے ان کے جو PSO ہیں میجر اسلام صاحب تھے اس وقت، تو ان کا فون آیا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے بالکل ملنا ہے، میں یہ ثابت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے اب کتاب لکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیں کتاب پیش کروں، اس پہ کچھ مہربانی کریں، کچھ تحریر کر دیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی آپ کا آڈیو ویڈیو کچھ اور ہوگا، اس سے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا میں پھر آپ کے لیے جو ہے وہ 10 منٹ رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے تو 2 منٹ کافی تھے ان سے ملاقات کے لیے۔ تو انہوں نے وہ وقت رکھ لیا اور مجھے سمجھا دیا کہ راولپنڈی میں جو KRL کا آفس ہے وہاں میں نے کیسے پہنچنا ہے۔ KRL کے آفس میں بہت سیکورٹی تھی، اس سیکورٹی کے نظام میں ضرورت کہ میں ڈاکٹر AQ خان صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ بہت بڑا کمرہ نہیں تھا، درمیانے سائز کا کمرہ تھا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، بڑے اتفاق سے ملے، اور سچی بات ہے میں بڑا متاثر ہوا ان سے، اور مجھے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے میں نے سمجھا کہ یہ ایک میں ایسے شخص سے ہاتھ ملا رہا ہوں جس نے پاکستان کا نہیں عالم اسلام کا جو تاریخ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان جو ہے اس وقت مشہور یہی تھا کہ وہ 60ویں 62ویں نمبر پہ ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے میزائل کا تجربہ کیا تو پاکستان 14ویں نمبر پہ آ گیا، اور جب پاکستان نے ایٹمک کا تجربہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آ گیا۔ تو میرے لیے یہ بہت تاریخ ساز لمحہ تھا، تاریخ ساز معاملہ تھا، اور یہ ان سے ایک طویل تعلق کی ابتدا بھی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات جو ہے وہ 10 منٹ طے ہوئی تھی، تو چائے وائے پی اور ان کے ساتھ ہلکی پھلکی جو ہے گپ شپ شروع ہو گئی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں اس وقت تک ایٹم بم جو ہے وہ تو صرف 2 گرائے گئے ہیں، اس کے بعد تو ایٹم بم کے متعلق جو خبریں ہیں ان کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، عالم اسلام کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے اور کوئی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، کیونکہ مغربی ذرائع ابلاغ اسلامی ممالک کے متعلق جھوٹ کرنے اور شرانگیز تحریر شائع یا نشر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا ذرائع ابلاغ کا اپنا مؤثر نظام ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جن کا کام ہے انہیں کرنا چاہیے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک زیر لب یہ بتائی، یہ خوشخبری دی کہ ہم اپنے مقصد جو ہے ہم کامیابی جو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ قوم آپ کی شکر گزار ہے، آپ نے ایٹمی شعبے میں عظیم کامیابی حاصل کی ہے، اور جو ہمیں اعتماد دیا ہے، جو قوم کو اعتماد دیا ہے، اس پہ سب فخر کر سکتے ہیں۔ قوم کو یقین ہے کہ آپ کسی مشکل اور نازک مرحلے میں اسے مایوس نہیں کریں گے۔ تو بڑے پرعزم طریقے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ پاکستان کے دشمنوں کو اچھی طرح علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، ہم اپنے دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی تو محض اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ میں اور میرے رفقا قوم کو صلاحیت محض 7 سالوں میں کوڑیوں کے بول دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کے لیے برطانیہ، ہالینڈ اور جرمنی نے 20 سال لگائے، اور ہزاروں سائنسدانوں اور انجینئروں کی مدد سے $2000 ملین کا سرمایہ خرچ کیا۔ میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نے جو واقعی جو ایک ایٹمی پروگرام ہے
وہ اس کو کوڑیوں کے منہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کر کے دیا. اور یہ بھی ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ چند ہفتے ڈاکٹر صاحب نے اس پلانٹ میں گزارے تھے اور لیکن ڈاکٹر صاحب کو یعنی جتنا ٹائم انہوں نے یا نیدرلینڈ کے یہاں پہ یہ انویشن کی ٹیکنالوجی دنیا میں پہلی دفعہ بنی ہے اور یہاں ڈاکٹر صاحب کو کچھ عرصہ گزارنا پڑا ہے, تو یہ اتنا کم وقت تھا کہ اس میں تو میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے پلانٹ کے جو جرمنی, نیدرلینڈ اور فرانس کی سرحد پہ لگا ہوا ہے اور بہت بڑا پلانٹ ہے, ہزاروں سائنسدان وہاں کام کر رہے ہیں, تو وہ تو میرا خیال ہے راستوں کی بھی پہچان نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ایک دفعہ بعد میں ان سے ایک ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ نے انہوں نے بڑی زبردست قسم کی صلاحیت دی ہے. ان کا دماغ جو ہے وہ تو تصویریں بنا لیتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اپنے اگر بیٹھ جاؤں تو میں سارا ایٹم بم کا جو پلان ہے وہ اپنے دماغ سے اس کو کاغذ پہ نقل کر سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ مجھے فکر تک یاد ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا غیر معمولی دماغ, یہ ڈاکٹر صاحب کی غیر معمولی جذبہ تھا جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. ہم بیٹھے ہوئے بھی بات کر رہے تھے تو یہ 97 کی بات ہے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے اس نے سیٹلائٹ چھوڑا ہے, تو وہ جو سیٹلائٹ ہے وہ فضا میں بلند ہو گیا ہے, لیکن اب اس کی بلندی کم ہو رہی ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ گر جائے گا, کیونکہ بلندی کم ہوتی ہے تو اس کا فضا میں رہنا جو ہے پاسبل نہیں ہوتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بہرحال اس نے کہا کہ یہ بھارت کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ وزن جو ہے, اتنا زیادہ ایک چیز جو ہے اس کو فضا میں پہنچا دیا ہے. تو لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی, مجھے لگا کہ وہ بھی کچھ اور کرنے جا رہے ہیں, ایٹم بم سے بھی آگے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے چند سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے میزائل جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو لے کے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کمال یہ تھا, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھتا تھا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے, یہ تھا کہ وہ بہت اچھے سائنٹسٹ تو ہیں, انہیں میٹلرجی کا بہت زبردست علم ہے, اور یہ غالباً دنیا بھر میں یہ واحد سائنسدان ہیں جنہوں نے اتنی ایک اپنے ملک کے لیے کامیابی حاصل کی ہے. لیکن ان میں ایک یہ بھی معاملہ ہے, بہت غیر معمولی لیڈر ہے, بہت غیر معمولی لیڈر. انہوں نے کوٹا جو ہے, کوٹا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے, اس میں جس طرح سے اس اپنی پوری ایک قیادت کی اپنی ٹیم کی, وہ بڑی غیر معمولی بات ہے. مجھے ڈاکٹر انجینئر فاروق احمد یاد آ رہے ہیں جن سے میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے ملا تھا, اور میری ان سے وہاں پہ گپ شپ ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے راولپنڈی میں جو ان کا کوٹا کا آفس ہے, اس نے کہا جب ہم یہاں پہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بیرکیں تھیں اور دوسری جنگ عظیم میں بنائی گئی تھی اور بالکل یہ متروک ہو چکی تھی, تو ہم نے یہاں بڑے عظیم کام کرنے تھے, لیکن یہاں پہ بالکل بہت برے حالات تھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ تو گدے اور گھوڑے باندھنے والی جگہ ہے, یہاں تو کام نہیں ہو سکتا. ان کا نہیں, ہم نے اس کو انسانوں والی جو ہے جگہ بنانا ہے. تو جو اس کا پنڈی آفس ہے KRL کا, اس کا بھی ایک رول ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں. مجھے وہاں تو جانے کا اتفاق ہوا ان کے پنڈی آفس میں. بظاہر کوٹا جانے کی نہ میں نے کبھی خواہش کی, نہ کبھی کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی, کیونکہ وہ ظاہر ہے پاکستان کے بڑے قیمتی رازوں میں سے کوٹا پاکستان کا بہت قیمتی راز ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کس طریقے سے ان پہ نظر بھی رکھتے ہیں, کس طریقے سے ان کی گائیڈنس کرتے ہیں. اور اصل میں وہ مجھے ڈاکٹر فاروق صاحب کے الفاظ یاد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب قوت محسوس کرتے ہیں, ایک عجیب و غریب جذبہ محسوس کرتے ہیں جس کا آپ کو کہیں اور تجربہ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر فاروق صاحب نے, ان کے دوسرے رفقا نے, ڈاکٹر نذیر صاحب یاد آ رہے ہیں, اور بہت سے دوسرے سائنٹسٹ ہیں جو جن کے بھی نام لینا پاسبل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یعنی ان کے ساتھ بہت ایک اچھا ایک معاملہ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات جاری تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کے پروجیکٹ کا جو علم ہے مغرب کو ہوا, تو پھر ہر قسم کی پابندیاں لگیں آپ پہ, تو پھر آپ کو کام میں مشکلات تو پیش آئیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ اہل مغرب بھی خوب ہیں, یہ مختلف آلات اور پرزے وغیرہ خریدنے سے متعلق ہماری کوششوں اور خواہشات کو تو بڑھا چڑھ کر بیان کرتے ہیں, مگر جس طرح بہت سے مغربی ادارے جو ہیں ہمیں اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے پاگل پن کی حد تک کوشش کرتے تھے, اس کا کبھی ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے انگلینڈ کے ایمرسن والوں سے کنورٹرز خریدے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے مطلوبہ معیار کے مطابق فعال نہیں. ہم نے ان سے
ان کا معیار جو ہے بہتر بنانے کے لیے کہا. BBC والوں نے اپنی رسوائے زمانہ جو فلم پروجیکٹ ہے 706 اسلامی بم میں کہا کہ ایمرسن والوں نے مطلوبہ ترامیم مسترد کر دی تھی. حالانکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہمیں بے شمار جو خطوط ہیں اور ٹیلیکس ہیں وہ مل رہے تھے اور یہ لوگ اپنے آلات کے اعداد و شمار اور تفصیلات کے ساتھ ہمارا تعاقب کر رہے تھے. انہوں نے سچ مچ بھیک مانگنے والے انداز میں التجا کی کہ ہم ان کے آلات خریدیں. ہم نے اپنے پلانٹ کے لیے جس چیز کو خریدا مناسب سمجھا خرید لیا اور باہر ان سے کہا کہ ان آلات میں ہماری ضروریات کے مطابق ترامیم کریں اور تبدیلیاں کر دیں. انہوں نے کہا کہ یہ روایتی ٹیکنالوجی کے آلات تھے اور ان کے دوسرے شعبوں میں بے شمار استعمال تھے، مگر ان کی خریداری پر پاکستان کو جس طرح ذرائع ابلاغ کے ذریعے بدنام کیا جائے وہ ڈاکٹر صاحب اسے مغربی ذرائع ابلاغ کی بدماشی قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم و فضل رہا تو اس میں ہم نے اپنے وسائل سے چیزیں تیار کر لی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ قوم کا قیمتی ایسٹ ہیں. قوم جو ہے وہ واقعی محسن پاکستان ہے. انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. ان کے متعلق جتنی سٹوریز بھی نیگیٹو بنی ہے جو بھی بنی ہے اگر آپ یقین کریں آپ ان کو درست بھی مان لیں پھر بھی ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے وہ اربوں خربوں روپے کا. پاکستان ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کو جو ایک غیر معمولی ایک شناخت دی ہے، پاکستان کے دفاع میں جو غیر معمولی اضافہ کیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. مگر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جو ہے ان کی جو عظمت ہے اس کی ہم اس طرح سے قدر نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کا مجھے میسج بھی ملتے رہتے ہیں. وہ جن سے تعلق رکھتے ہیں اس تعلق کو کبھی توڑتے نہیں. ان سے کبھی فون پہ بات ہو تو وہ بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں ان کی آواز میں مجھے یہ گلا ضرور ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ محسن پاکستان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. ہم ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مجھے یقین ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو کام کرنے کا موقع ملتا تو پاکستان جو ہے توانائی کے معاملے میں بجلی کے معاملے میں خود کفیل ہوتا. امریکہ میں 35% جو بجلی ہے وہ ایٹمی توانائی سے حاصل کی جاتی ہے. پاکستان کے پاس یورینیم کے ذخائر بھی ہیں، پاکستان کے پاس ڈاکٹر صاحب کا جیسا زبردست دماغ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس سلسلے میں پیش رفت نہیں کر سکیں تو یہ میں اس کو بدقسمتی قرار دوں گا. اور